ہیلو ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہمارا ٹاپک ہے نیل بوہر اٹامک تھیوری. کل ہم نے رادرفورڈ اٹامک ماڈل کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلمس پوڈنگ ماڈل بھی پڑھا تھا جو جے تھامسن نے پیش کیا تھا. پہلے جے تھامسن کا ماڈل آیا تھا پلمس پوڈنگ ماڈل، پھر رادرفورڈ اٹامک ماڈل آیا اور اس کے بعد نیل بوہر اٹامک تھیوری آیا. جو ماڈل اس نے پیش کیا وہ آئے. رادرفورڈ اٹامک ماڈل نے پلمس پوڈنگ ماڈل کو ختم کیا اور نیل بوہر اٹامک تھیوری جو ماڈل ہے اس نے رادرفورڈ اٹامک ماڈل کو ختم کیا، کیونکہ رادرفورڈ اٹامک ماڈل میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو نیل بوہر نے ختم کی. رادرفورڈ سے کچھ ایسی سوالات کی گئی جس کی جوابات اس کے پاس نہیں تھی. پھر بعد میں نیل بوہر آیا اور اس کی جو سوالات رادرفورڈ سے کی گئی تھی وہ سارے جو سوالات کی گئی تھی اس کا جواب نیل بوہر نے دیا اور اس نے اپنا ماڈل جو پیش کیا ہائیڈروجن ایٹم پر پیش کیا. تو چلتے ہیں نیل بوہر اٹامک ماڈل کی طرف. In 1913, Neil Bohr presented a new atomic theory to overcome the defects of Rutherford atomic model. نیل بوہر نے 1913 میں اپنے ایک تھیوری پیش کی، ٹھیک ہے، جو رادرفورڈ نے جو غلطی کی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ جو اس نے رادرفورڈ نے جو غلطیاں کی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے. بوہر کنسیڈر ہائیڈروجن ایٹم ایز اے ماڈل، اور بوہر نے جو ماڈل پیش کیا تھا وہ ہائیڈروجن ایٹم پر پیش کیا تھا. دس اٹامک ماڈل واز بیس آن دا فالوئنگ assumption، اور اس کے جو ماڈل پیش کیا اس کی کچھ پوائنٹس تھے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ پوائنٹ پیش کی. تو چلتے ہیں پہلا پوائنٹ کی طرف. الیکٹران آر ریوالونگ اراؤنڈ دا نیوکلس ان ون آف دا فکسڈ سرکولر پیتھ کالڈ شیل اور آربٹس. ایچ آربٹ ہیز اے فکسڈ انرجی. دس آربٹ آر آلسو کالڈ انرجی لیول. اس نے کہا کہ الیکٹران جو گھومتی ہے نیوکلس کے ارد گرد تو وہ فکس سرکولر پاتھ میں گھومتی ہے. نیوکلس سے یہ ہمارے ساتھ نیوکلس ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے الیکٹران ایک فکس سرکولر پاتھ میں نیوکلس کے ارد گرد اسی طرح گھومتے ہیں اور اس پاتھ کو ہم شیل کہتے ہیں یا آربٹس کہتے ہیں. ایچ آربٹ ہیز اے فکس انرجی، اور ہر آربٹ کا فکس انرجی ہوتا ہے. دیز آربٹس آر آلسو کالڈ انرجی لیول، اور اس آربٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرجی لیول. اس مثال کے یہ ہمارے ساتھ ایٹم ہے، اس کا یہ پہلا شیل ہے، اس کو یہ ہم ایٹم کا دوسرا شیل ہے، یہ اس کا تیسرا شیل ہے، اسی طرح. تو اس نے کہا کہ شیلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرجی لیول کہتے ہیں، کیونکہ ہر شیل کا اپنا اپنا انرجی ہوتے ہے. اور جب رادرفورڈ نے کہا تھا کہ سارے کے سارے جو الیکٹران ہیں اس کی انرجی سیم ہے، اس نے یہ کہا تھا. لیکن اس سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم جو الیکٹران کا اگر انرجی سیم ہے تو وہ ہم کو ڈفرنٹ انرجی والے الیکٹران جو ریڈیشن دیتے ہیں وہ ڈفرنٹ کیوں دیتے ہیں؟ تو اس سے یہ سوال کیا گیا، تو اس کی سوال کا جواب رادرفورڈ کے پاس نہیں تھا. تو بعد میں نیل بوہر آیا تھا اور اس نے اس سوال کا جواب دیا. اس نے کہا کہ نہیں، سارے الیکٹران کا انرجی لیول یعنی سارے الیکٹران کا انرجی سیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ نیوکلس کے ارد گرد الیکٹران گھومتے ہیں، اس خاص سرکولر پاتھ میں گھومتے ہیں، اس کو ہم شیل کہتے ہیں، آربٹ کہتے ہیں، اور اس کا فکس انرجی ہوگا، ٹھیک ہے، اور انرجی ہوگا. اور سارے آربٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انرجی لیولز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انرجی لیولز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے. سیکنڈ نمبر، the energy of the electron in orbit is proportional to the distance from the nucleus. The further the electron from the nucleus, the higher will be the energy, and vice versa.
اس نے کہا کہ جو الیکٹران کی جو انرجی ہے، یعنی مثال کہ یہاں پر الیکٹران ہے اور یہاں بھی الیکٹران ہے، اس نے کہا کہ الیکٹران کی جو انرجی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے ڈسٹینس فرام دس نیوکلس. جتنی نیوکلس سے الیکٹران کی ڈسٹینس زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، جتنے الیکٹران کا ڈسٹینس فرام دا نیوکلس سے زیادہ ہوگی اس کا انرجی زیادہ ہوگی. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے انرجی لیول ہے، لوور انرجی لیول ہے، اس کو ہم 1 کہتے ہیں، اس کو 2 نمبر دیتے ہیں، اس کو 3 نمبر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ ہائر انرجی لیول جو ہے، مطلب ہائر شیل جو ہے، اس کا انرجی زیادہ ہوگی اور اس کی انرجی کم ہوگی. اس نے کہا کہ ہائر انرجی لیول جو ہے اس کی جو انرجی زیادہ ہوگی اور لوور شیل کی انرجی کم ہوگی. ٹھیک ہے، اور تیسری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایز لانگ ایز دا الیکٹران آر ریوالونگ اراؤنڈ نیوکلس اسپیکس سرکولر آربٹ دے ڈو ناٹ گین اور لاس انرجی آف دا آربٹ اسپیکس. اس نے کہا کہ اگر الیکٹران پکس سرکولر آربٹ میں گھومتا ہے، اسی طرح ایک آربٹ میں گھومتا ہے، سرکولر اراؤنڈ گھومتا ہے، اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر الیکٹران ہے اور اس الیکٹران اس آربٹ میں اسی طرح سراؤنڈ کر رہا ہے، ارد گرد گھومتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر الیکٹران ایک شیل میں گھومتے ہیں تو اس کا انرجی پکس ہوگا، وہ انرجی نہ لاس کرے گا نہ گین کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ اوپر جانا چاہتا ہے، اسی طرح اوپر آنا چاہتا ہے تو انرجی گین کرے گا، اگر نیچے جانا چاہتا ہے تو انرجی لاس کرے گا. لیکن اگر اس آربٹ میں گھومتا ہے تو اس کی انرجی چینج نہیں ہوگی، وہ بس اس کی انرجی فکس ہوگی. اس نے یہ کہا. فورتھ they do not gain or lose energy of the orbit fixed. When electron jump from high energy orbit to lower energy orbit, it radiates energy, and when it jump from the higher energy orbit to the high energy orbit, it absorbs energy. اس نے کہا کہ اگر الیکٹران یہاں پر ہے اور وہ جمپ کر رہا ہے کیا ہائر انرجی لیول کی طرف، اسی طرف تو وہ انرجی گین کرے گا. اگر جمپ کر رہے لوور انرجی لیول کی طرف تو انرجی ریڈیٹ کرے گا، خارج کرے گا. The energy differences between two level is given by، اور ہم جو اس کی انرجی اور اس کی انرجی کی جو ڈفرینسز ہے وہ کتنا ہے تو ہم اس سے معلوم کریں گے. جو ہمارے ساتھ ہائر لیول ہے اس کو مائنس کریں گے لوور لیول سے، جو ہائر لیول ہے اس سے لوور لیول مائنس کرے گا. کیا مائنس کریں گے؟ لوور لیول مائنس کریں گے. ٹھیک ہے، وی آر ایچ پلانکس کانسٹنٹ، اور اس کا ایچ ڈیلٹا ای جو ہمارے ساتھ ایچ وی کے برابر ہے. ایچ پلانکس کانسٹنٹ نیل بوہر، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پلانکس کانسٹنٹ ہے. جب ہم پلانکس کانسٹنٹ کی تھیوری پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہم معلوم کرتے ہیں نیل بوہر وی آر ایچ پلانکس کانسٹنٹس، تو وہاں سے آتا ہے ہمارے ساتھ جو ہم بعد میں پلانکس کانسٹنٹ کی تھیوری پڑھیں گے، پلانکس تھیوری، تو وہاں سے ہم ایچ معلوم کریں گے پلانکس کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، وی آر ایچ is Planck's constant, whose frequency is 1 is lower energy orbit, U2 is higher energy orbit ہمارے ساتھ ہے، اور ڈیلٹا انرجی ڈفرینسز ہے. یہاں یہ سارے کے سارے اس کا ڈیٹیل ہے. الیکٹران کین ریزائڈ ان اینی ون آف دا آربٹس اینڈ کین ناٹ اسٹے ان بٹوین دیم. الیکٹران اس نے کہا 5 نمبر میں اس نے کہا کہ الیکٹران جو ہمارے ساتھ جو ہے الیکٹران جو ہے ہمارے ساتھ ایک نہ ایک شیل میں ہوگی، شیل کے درمیان اسی طرح نہیں ہوگی. الیکٹران یہاں نہیں ہوگی، یا تو اس شیل میں ہوگی یا تو اس شیل میں ہوگی، درمیان میں الیکٹران نہیں ہوں گے. الیکٹران کین ریزائڈ ان اینی ون آف دا آربٹ کین ناٹ اسٹینڈ بٹوین دیم. الیکٹران شیلوں کے درمیان نہیں ہوگی،
इलेक्ट्रॉन एक न एक शेल में होंगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो मोमेंटम है एंगुलर, जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरह जो घूमता है न्यूक्लियस की सराउंड घूमती है, तो उसके साथ मोमेंटम होता है, और जब सर्कुलर मूवमेंट करता है तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। जो इसका एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, तो वो किसके बराबर है, mv/, जो हमारे साथ है h/2π के बराबर है, ठीक है। और इसके साथ हम n लिखते हैं, और n हमारे साथ क्या है, ये शेल नंबर को ज़ाहिर करते हैं, शेल नंबर को ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे साथ पहला शेल है, ये हमारे साथ दूसरा शेल है, इसके बाद तीसरा शेल आता है, चौथा शेल आता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज़ होगा जब हम शेल क्या होगी, जब शेल का नंबर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, द ऑर्बिट डिफाइंड बाय बोहर, जो ऑर्बिट जो शेल है वो बोहर ने इसी तरह डिफाइन किया। आल्सो उस शेल और एनर्जी लेवल भी कहते हैं हम उसको। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। और जो हमारे साथ जो शेल है, ये न्यूक्लियस है हमारे साथ, ये फर्स्ट शेल है हमारे साथ, ये दूसरा शेल है हमारे साथ, ये तीसरा शेल है हमारे साथ, इसी तरह ये चौथा शेल है। इसको बोहर ने नाम दिया था, इसको हम K कहते हैं, इसको हम L कहते हैं, इसको हम M कहते हैं, और इसको हम N कहते हैं। उसको बोहर ने इस शेल्स को नाम दिए थे, ठीक है। हमारे साथ जो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट K शेल इज कॉल्ड N1 हैव द लीस्ट एनर्जी, और K शेल का जो सबसे एनर्जी K शेल का सबसे कम है, ठीक है। एनर्जी K शेल का सबसे कम है, और इट्स नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के नज़दीक भी है, ठीक है, नज़दीक भी है। L सब शेल इज टू द नेक्स्ट शेल विच इज़ हायर एनर्जी लेवल द K एंड सो ऑन। और जो इसका दूसरा आता है उसको हम L कहते हैं, और तीसरा जो आता है M कहते हैं। जब हम इसी तरह आगे बढ़ती है तो एनर्जी शेलों का एनर्जी ज़्यादा होते हैं, और जब हम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ती है तो एनर्जी कम होते हैं एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम, ये हमारे साथ क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल था। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की तरफ आते हैं। जो एटम के अंदर जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ, ठीक है, उसके तरफ आते हैं थोड़ा सा। हमारे साथ इसमें क्या है, मॉडर्न रिसर्च शो दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ many subatomic particles. 3 subatomic particles, proton, neutron, electron, are very important to chemists. These particles are the fundamental particle. हम जो मॉडर्न रिसर्च से मालूम करते हुई है, एटम में मुख्तलिफ़ किस्म की सब पार्टिकल्स होती है, और जैसे उसमें जो 3 मशहूर है वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे साथ है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो शेल्स में होती है, और इट मास इक्वल टू तो 0.000548597 AMU, और इसका मास इसके बराबर है। और हम जो फ्रेंड्स में लेते हैं 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg के बराबर है, ठीक है। और इस पे जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है उसकी कितना होता है, 1.0022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अ वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे साथ न्यूक्लियस हुआ, और ये हमारे साथ शेल हुआ। तो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होती है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितने के बराबर है,
اس کی kg میں برابر ہے اور ایٹمک ماس یونٹ کی اس میں برابر ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر جو الیکٹران پر جو چارج ہے یہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے, چارج اس کا برابر ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور یہ کیا ہوتا ہے, نیوکلس کی ارد گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے, پروٹان کی طرف آتا ہے. پروٹان از اے پازیٹیو چارج پارٹیکل, اٹ ماس از اکول ٹو, جو پروٹان ہے پازیٹیو چارج ہے اور ماس اس کے برابر ہے اور کلو گرام میں kg میں اس کے برابر ہے, اور اس پر چارج اس سیم ہے جس طرح الیکٹران پر ہے. الیکٹران اور پروٹان کا چارج سیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرق کیا ہے, سائن میں فرق ہے. الیکٹران پر نیگیٹیو جو ہے اور پروٹان پر پازیٹیو سائن کے ساتھ آتا ہے. لیکن پروٹان کا ماس جو ہے وہ کیا ہے, 1837 ٹائم ہیویئر ہے کس سے, الیکٹران سے. کیا ہے, پروٹان ہیویئر ہے, ماس میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. آتے ہیں نیوٹران کی طرف. نیوٹران سے نیوٹرل پارٹیکل, اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. دیٹ ماس از ایکول ٹو, اس کا ماس اتنا کے برابر ہے لیکن کلو گرام میں اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے, نیوٹران از 1842 ٹائم ہیویئر, اور جو نیوٹران ہے وہ کیا ہے, 1842 ٹائم ہیویئر ہے الیکٹران سے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے نیوٹران جو ہمارے ساتھ ہے زیادہ ہیویئر ہے, پھر پروٹان زیادہ ہیویئر ہے, اور الیکٹران سب سے کم ہیویئر ہے. الیکٹران سب سے ماس میں کم ہے, پھر پروٹان ہے, پھر نیوٹران ہے. یہ ہمارے ساتھ کتنا ہے, اس کا ویلیو جو ہے سیم آتا ہے, لیکن جو 1.67 اس کا بھی 1.67, لیکن اس 2.6 ہے اور یہ 4.9 ہے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ ہمارے ساتھ جو نیل بوہر پر چھوٹا سا ٹاپک تھا. تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, فالو کیجیے, شیئر کیجیے. بیسٹ آف لک.